برتن میں جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو پانی سے زائل کرنا، جیسے کپڑے میں کوئی نجاست لگ جاتی ہے، پیشاب لگ جائے یا پاخانہ لگ جائے، تو اسی طریقے سے جس طرح سے کپڑے کو آپ پانی سے پاک کرتے ہیں اسی طریقے سے برتن کو بھی پاک کریں گے۔ برتن میں بچہ پیشاب کر دے یا بچے کی نجاست لگ جائے اس طرح کا، تو اس کو پھینک نہیں دینا چاہیے، اس کو آپ دھل دیتے ہیں، برتن پاک ہو جائے گا۔ لیکن برتنوں میں ایک ایسا برتن جس کو کتا منہ ڈال دے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یونیک الگ ہے، منفرد طریقہ ہے۔ باقی دوسرے طرح سے جو اگر کوئی برتن نجاست سے آلودہ ہوتا ہے تو ایسے برتنوں کو پانی سے صاف کر دیں، کوئی حرج نہیں، جیسے جتنا پانی میں صاف ہوگا اتنے پانی سے صاف کریں۔ لیکن جب جو ہے کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ایسے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ بخاری کی حدیث 172 نمبر کی، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، کتا کسی برتن کو چاٹ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے، 7 مرتبہ۔ یہ صرف کتے کے ساتھ خاص ہے، اس کا اور کسی جانور سے تعلق نہیں ہے، اور دوسرا کوئی جانور منہ ڈالے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ کتے سے متعلق، کیونکہ اس کے لعاب میں زہر ہوتا ہے، اس کی صفائی کا اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھلنا چاہیے، اور 1 مرتبہ مٹی سے دھلنا چاہیے۔ کب دھلنا مٹی سے؟ یا تو شروع میں دھل لیں یا آخر میں دھل لیں، حدیث میں دونوں طرح سے آیا ہے، چاہے پہلی مرتبہ مٹی سے دھل لیں یا آخری مرتبہ مٹی سے دھل لیں۔ تو یہ جو ہے کتے کے جو ہے اگر کسی برتن کو چاٹ لے تو اس کو جو ہے پاک کرنے کا ذریعہ۔ باقی اگر چوہا منہ ڈال دے یا جو ہے بلی منہ ڈال دے تو ایسا نہیں کہ برتن ناپاک ہو جاتا، نجس ہو جاتا۔ عام جو گھروں میں رہنے والا جانور ہے جیسے چیونٹی ہے یا اور کوئی چیز ہے جو نقصان دہ اور زہریلا نہ ہو، تو اس کے منہ ڈالنے سے برتن یا کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اور بلی تو عام طور سے گھروں میں آنے جانے والی چیز ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ ڈال دیتی ہے، اس لیے بلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلی تمہارے گھروں میں برابر آنے جانے والی۔ ایک مرتبہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں اور ان کی بیوی نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا، وضو کرنے کے لیے۔ تو جب وہ گھر آتے ہیں دیکھا کہ بلی اس سے پانی پی رہی تھی، انہوں نے پانی کو ٹیڑھا کر دیا، تو بیوی جو ہے حیرت میں ہے دیکھ کے کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ تو اور ٹیڑھا کر کے پلا رہے ہیں بجائے بھگانے کے۔ تو ابو قتادہ نے دیکھا کہ بیوی تو بڑی حیران ہو رہی ہے، تو آپ نے بیوی سے کہا کہ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلی جو ہے گھروں میں برابر آنے جانے والی، تو یہ نجس نہیں ہے۔ اور بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں، اگر پانی میں منہ ڈال دیا تو اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اگر دل نہ کرے نہ پینے کا مرضی ہو نہ پئیں، لیکن وہ پانی طاہر ہے، غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، برتن دھونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جو برتن ہم نے دھل کے رکھا تھا کیا صبح میں اٹھیں تو پھر سے اس کو دوبارہ دھلنا چاہیے کیا؟ تو اس سوال کا یہ جواب ہے کہ جو برتن آپ نے دھل کے رکھا اگر صاف ستھرا نظیف ہے، ڈھک کر کے آپ نے رکھا ہوا تھا، اس کو دوبارہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دھلے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر برتن کھلا ہوا تھا، ڈھکے ہوئے نہیں تھے، تو جراثیم جانے کا خطرہ ہے، بالو ریت اور ذرات اس میں گئے ہوں گے، آپ اس کو ایک پانی سے صاف کر لیں، کھنگال لیں تاکہ ذرات جو ہے برتن سے صاف ہو جائے، ورنہ رگڑنے اور نجاست دور کرنے کی ضرورت، نجس تو ہے ہی نہیں، وہ برتن پاک ہے۔